سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا مجھ کو آپ اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجئے، اتنی جامع وہ بات ہو، کیسی؟ لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے، لیکن شافی کافی کلام فرما دیجئے، جامع بات بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا جوامع الکلم، جوامع جمع کی جمع ہے، یعنی پلورل آف جمع، جوامع کلم کلام کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی خوبی دی تھی کہ آپ بہت بڑی بڑی باتوں کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے، اور پوچھنے والے کے انداز اور پوچھنے والے کے مائنڈ سیٹ اور اس کی طلب کے مطابق آپ اس کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے اور ایک سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، اس ایک سوال کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں، اس اینگل کو بہت پہچاننا اور پھر پہچان کر اس کا جواب دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بڑی حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک ہی سوال مختلف طرف سے مختلف طرح کے لوگوں نے پوچھا اور آپ نے مختلف طرح کے جواب دیے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہوتا اس کے اندر، آپ نے پوچھنے والے کی طلب کے حساب سے آپ نے جواب دیے ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی جامع کام کرنے کا بتا دیجئے، مجھے آئندہ کسی سے کچھ پوچھنا ہی نہ پڑے، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی ایک بات آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، بس پھر اس پر جم جا، استقامت اختیار کر لے، ڈٹ جاؤ پھر تم اس کے اوپر۔ تو ایمان اور استقامت یہی تو چاہیے۔ ایمان کے اندر توحید کا پورا عقیدہ آ گیا، ایمان بالغیب آ گیا، سب کچھ آ گیا، استقامت کے اندر سارا عمل صالح آ گیا، الحمدللہ، کہ زندگی بھر انسان عمل کرتا رہے اور موت کے وقت بھی پھر اس کو جو موت نصیب ہو وہ کلمے کی موت ہی نصیب ہو، اس لیے کہ وہ آخری وقت تک نیک عمل کے اوپر جمع رہا، ایمان پر عمل کرتا رہا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، یہ حدیث ابھی جو ہم نے دیکھی یہ مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے فرمایا، فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے تھے، یعنی کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، لیکن وہ اللہ کا قول قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو آپ نے حدیث قدسی بیان فرمائی، پھر آگے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں لکھتا ہے، لکھتا ہے سے مراد یعنی کہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ ثم بین ذلک، پھر مزید وضاحت کیا فرمائی، فمن ہم بحسنۃ، ہم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ہمت اردو میں ہم کہتے ہیں ہمت کرو، یعنی ارادہ تو کرو۔ ہم بحسنۃ، جس نے ارادہ کیا کس چیز کا، حسنہ کا، نیکی کا، فلم یعملھا، ابھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر، نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، اللہ اس کو اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اپنے پاس، یعنی کہ خیالات پر بھی اجر ہے، اچھی نیتوں پر بھی اجر ہے۔ تو سبق کیا ہوا میرے اور آپ کے لیے؟ سبق یہ ہوا کہ نیک اعمال میں نیتیں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جھوٹی نیت کس کی اور سچی نیت کس کی ہے۔ سچی نیت سے خلوص سے دل کے ساتھ ارادہ کریں، اور پھر ارادے کیسے کرنے چاہیے مجھ کو اور آپ کو؟ بلند ہمتی والے، اعلیٰ ارادے کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گی، انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گی، میں آگے قرآن پڑھاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میں بہترین
طریقے سے قرآن کا علم حاصل کروں گی، میں اپنا علم بڑھاؤں گی، میں عمل کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جتنا میرا عمل ہے سے زیادہ کروں گی۔ اگر آج میں 5 نمازیں فرض پر پڑھ رہی ہوں تو میں نوافل کا بھی اہتمام کروں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ تہجد بھی پڑھوں گی، میں نفل روزے بھی رکھوں گی، میں اپنا اخلاق بہتر کروں گی، میں سخاوت کا مظاہرہ کروں گی، میں زبان پر قابو رکھوں گی، میں اپنی زبان کو غیبت اور طنز اور جھوٹ اور طعنے پہ نہیں چلنے دوں گی۔ تو اچھی اچھی نیتیں کریں، نیتیں کرتی جائیں، اللہ تعالیٰ اجر دیتا جائے گا۔ ہم سوچیں اچھا میں اگر 100 نیتیں کر لوں، اسی کی نیت کرنے پر آتا ہے انسان تو کرتا چلا جاتا ہے، ارادہ کرنے میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 100 نیتیں کر لیں۔ تو ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ تو جو بھی ایک اچھا ارادہ، اچھی نیت سے کوئی ارادہ کرنے کا سوچتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا لکھ دیتا ہے؟ حسنتاً کاملتاً، مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور پھر اگر وہ نیت کرنے کے بعد فَعَمِلَهَا، عمل بھی کرتا ہے اس کے اوپر، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک عمل اپنے پاس کتنا لکھتا ہے؟ 10 حسنات، منیمم 10 ٹائمز، نیت کے حساب سے، خلوص کے حساب سے، اور پھر ڈگری آف ڈیفیکلٹی کے حساب سے کہ کتنا مشکل تھا اس کے لیے وہ کام کرنا۔ 10 حسنات الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، الی اضعاف کثیرہ، بلکہ جتنا چاہتا ہے اس کے علاوہ بھی بڑھاتا ہے۔ نہیں کوئی 700 اللہ تعالیٰ کی لمٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے زیادہ دے نہیں سکتا، ایک نیکی کو اللہ 700 ٹائم سے زیادہ بڑھا نہیں سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے جتنا دے۔ اب اس کے برعکس یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا، سوچا کہ نہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا، میں نہیں نمازیں پڑھ سکتی، مجھ سے عمل نہیں ہوتا قرآن کے اوپر، مجھ سے علم حاصل نہیں کیا جاتا، بھئی بڑا مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا، ایک ارادہ کیا ہے نا، لیکن فلم یعملھا، اس برے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ بعض دفعہ انسان اپنے دل کے اندر آپس میں انسان کا نفس باتیں کرتا رہتا ہے اپنے آپ سے، دل کہہ رہا ہوتا ہے مت کرو، ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے، ایمان کہہ رہا ہوتا ہے کرو۔ امی ابا نے تنگ کیا، مثال کے طور پہ امی نے زیادتی کری تو دل کہتا ہے بات نہیں کرنا امی سے، ضمیر کہتا ہے ماں ہے تمہاری، یہ نہیں کر سکتے تم کہ تم اس سے بات نہ کرو، تم کو تو جھکنا ہے ماں کے آگے، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بات نہیں، ماں ہوتے ہوئے اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی ان سے کمی بیشی ہو گئی ہے تو تم بدلہ نہیں لے سکتی ان سے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تب یہ بعض دفعہ گفتگو چلتی ہے، کروں نہیں کروں، برا کام کروں نہیں کروں، تو یہ بھی گفتگو چل رہی ہے، تو ارادہ کر رہا ہے فلم یعملھا، لیکن عمل نہیں کیا اس کے اوپر، اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو جانے دو، کیا فائدہ، میں کیوں تانا دوں کسی کو، میں کیوں جھوٹ بولوں، چلو ٹھیک ہے میں سچ ہی بولوں گی، اب جو ہوتا ہے وہ ہو۔ ٹھیک ہے مشکلات آ رہی ہیں راستے میں، لیکن میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے ایک نیت کی ہے، اب میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گی، کم یا زیادہ میں چلتی رہوں گی، 2 قدم کر کے رک کے، پلٹوں گی نہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گی، چھوڑوں گی نہیں، جتنی ہمت ہے میں کرتی رہوں گی اور اللہ مجھ کو ہمت دے گا۔ تو لہٰذا اس نے برے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اس بری نیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک مکمل نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھوا دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اور ارادہ کیا برے کام کا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کر بیٹھا اس کے اوپر، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ بس اس کا ایک ہی گناہ لکھتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کو بھی 10 گنا بڑھایا جاتا یا 700 گنا بڑھایا جاتا یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، العفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، الودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو خالی رکھے، اللہ نے جنت اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ کر لوگ اس میں داخل ہوں،
اور جہنم سے بچانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول بھیجے. تو اللہ تعالیٰ پھر بہت ہی نرمی کا معاملہ کرتا ہے گناہ گار کے ساتھ. ایک گناہ کے بدلے بس ایک ہی لکھا جاتا ہے، یا او محاہا، یا اللہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے. کب؟ جب استغفار کر لے انسان، استغفار کر لے تو اللہ وہ بھی مٹا دیتا ہے. ولا یہلک علی اللہ الا ہالک، اور برباد ہونے والا ہی اللہ کے ہاں برباد ہوگا، جس نے کہ ارادہ یہ کر لیا ہے کہ مجھ کو نہیں درست ہونا، مجھے نہیں بات ماننی، بس وہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نجات پانے والوں میں شامل فرمائے اور ہلاک ہونے والوں میں شامل نہ فرمائے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہلاک ہونے کے لیے بڑا ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. نیکی کے لیے تو تھوڑا بھی کرو تو کئی گنا اللہ بڑھا دے گا اس کو. تو پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا، اور جہنم کا داخلہ ڈیزرو کرنے کی وجہ سے ہوگا، کہ اسی کے مستحق ثابت کریں گے اپنے آپ کو تب جہنم میں داخل ہوں گے. جنت کا مستحق تو کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس میں شامل نہ کرے. تب یہ دعا دیکھیں، سورۃ آل عمران آیت 147 میں یہ دعا آتی ہے. دعا ہے اور یہ ہر مجاہد مبلغ کی دعا ہے جس نے عملی طور پہ اسلام کو اپنایا ہے اور اسلام کی تبلیغ کی ہے، وہ اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اس لیے کہ عمل اور تبلیغ یہ دونوں تجربہ ہے انسان کا، اٹس این ایکسپیرینس. تجربہ کرنے میں انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، اور جہاں وہ اپنے صحیح کاموں سے سیکھتا ہے وہاں اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. اور کون ہے ہم میں سے جس نے کہ تبلیغ کرنے میں غلطی نہ کی ہو؟ کہیں بہت نرمی کرنی تھی، زیادہ ہی سختی کر بیٹھے اور اب پچھتاتے ہیں کہ ناحق اتنی سختی کری. کہیں تھوڑی سختی اس وقت کر لینی چاہیے تھی اور نہیں کری، تو بعد میں پچھتاتا ہے انسان کہ تھوڑی سختی کر ہی لیتے اس وقت تو اچھا ہوتا. تو یہ انسان جو ہے افراط و تفرید کا شکار ہوتا رہتا ہے. انسان ہے نا، ہمارا پینڈولم کا سوئنگ ایٹ ٹائمز ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اب جو ان ریٹروسپیکٹ سوچتے ہیں، جب ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی غلطیاں نظر آتی ہیں کہ وہاں غلطی ہو گئی، وہاں غلطی ہو گئی. تو کوئی بات نہیں، بیک ڈیٹڈ کیا کریں؟ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تب یہی دعا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، درگزر فرما ان سے، جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو اسراف ہوا ہے ہمارے معاملے میں اس سے بھی تو اللہ درگزر فرما. یہ اسراف ہو جاتا ہے، جذبات کا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز مثال کے طور پہ فرض نہیں ہوتی، اس کو فرض بنا کر پیش کر دیا. جیسے ایک عام غلطی ہوتی ہے کہ کہہ دیا، دل کیا چاہ رہا ہے کہ لوگ تراویح پڑھیں، نیت بہت اچھی ہے نا، لیکن بعض دفعہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھو گے، اگر تراویح نہیں پڑھو گی تو روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہو گیا؟ اسراف ہو گیا. ٹھیک ہے؟ یا کسی کام کو نیکی سمجھا، خاندان میں ہوتی چلی آ رہی تھی، کرتے چلے گئے، وہ پتہ چلا وہ تو بدعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا، تعظیم کا یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا، تو اس طریقے کے اندر غلطی ہو گئی، وہاں پر اسراف ہو گیا جذبات کا. یا کہیں مال کا اسراف ہو گیا. اسراف کی تو بے شمار قسمیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جہاں کہیں کمی بیشی ہو گئی، ہم حد سے جہاں بڑھ گئے، جہاں ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھے یا کسی اور کا نقصان. دیکھیے تبلیغ میں حد سے زیادہ سختی بھی تو اسراف ہے نا. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ جس کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ دین سے ہٹ گیا، تو بعد میں انسان اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ شاید یہ میری غلطی تھی، میرا انداز غلط تھا، جس کی وجہ سے آج یہ دین پر عمل نہیں کر رہا یا دین پر عمل نہیں کر رہی. کیا پتہ بہت ڈانٹ ڈانٹ کے اپنی طرف سے کہ بھئی ہم تو جہنم سے بچا رہے ہیں اپنے بچوں کو، بہت ڈانٹ ڈانٹ کے اور مار پٹائی کر کر کے ان کو قرآن پڑھایا یا نماز پڑھائی. اب جب بڑے ہو کے ہمارے ہاتھوں سے نکلے، اب نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن. تو جب انسان سوچتا ہے ماضی میں تو سوچتا ہے ہاں میری ہی غلطی تھی، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب کیا کریں؟ اب تو ہو چکا نا.
پانی تو سر سے گزر گیا، لیکن یہ گناہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ سانپ نے ڈس لیا. اب کتنا بھی انسان پچھتائے کہ ہے میں سانپ کے پاس گئی کیوں، یا کسی نے زہر پی لیا، اب کوئی کتنا بھی پچھتائے کہ زہر کیوں پیا، پچھتانے سے کیا ہوگا، زہر تو اثر کرے گا. تو گناہوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ غلطی اگر ہو گئی ہے تب وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. اللہ بیک ڈیٹڈ غلطیاں بھی ہماری ٹھیک کر سکتا ہے. جو ہماری غلطیاں ہو چکی ہیں، جو اس کے خراب ریپرکشنز آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما سکتا ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ جو غلطیاں کمی بیشی ہو گئی فی امرینا، امر کا مطلب کیا ہے یہاں پر، دین کے معاملے میں. اللہ اس دین کے معاملے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. اپنی ذات کے بارے میں یا کسی اور کے ساتھ، اللہ تو معاف کر دے. اچھا، اب جب انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، باوجود اچھی نیت کے، اپنی طرف سے نیت بہت اچھی ہے، عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن غلطی ہو گئی، تو بعض دفعہ انسان کا اعتماد لڑکھڑا جاتا ہے، انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی یہ کام. ہوتا ہے نا یہ بھی. بہت محنت کری، گھنٹوں لگا کے ترجمہ یاد کیا، نہیں نمبر اچھے آئے، اتنے خراب آئے کہ پاس بھی نہیں ہو سکے. تو پھر کیا خیال آتا ہے؟ خیال آتا ہے کہ چھوڑ دیں، مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں. مایوسی ڈالتا ہے شیطان دل کے اندر کہ چھوڑو، تم سے نہیں ہوتا یہ کام، رہنے دو تم. یا ہم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کرتے ہیں بھولتے ہیں، حفظ کرتے ہیں بھولتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو تم سے نہیں حفظ ہوتا، تمہارا تو یادداشت تو ویسے ہی بڑی خراب ہے. یا ہم تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، اب دوسروں کو ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور خود غلطی کر بیٹھتے ہیں، خود گناہ کر بیٹھتے ہیں جس سے دوسروں کو روک رہے ہوتے ہیں، تو بھی خیال آتا ہے کہ کیا فائدہ، دوسروں کو بتا رہی ہوں اور خود تو وہی کر رہی ہوں، تو میں تو نہیں تبلیغ کرتی کسی کو، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا کسی کو جب میں خود عمل نہیں کر رہی، مجھ سے بھی تو غلطی ہو گئی. نہیں. تو جب بھی کبھی ایسی مایوسی دل کے اندر آئے، فوراً اللہ تعالیٰ سے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا کی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قدم جما دے، اللہ ہمارے قدم جما دے. ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں کہیں کوئی ہمارے لیے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائیں، ہمارے قدم نہ لڑکھڑا دیں، ہم ایک سلوپ کے اوپر پھسلنا نہ شروع ہو جائیں نیچے کی طرف. آگے سے آگے بلند ہمتی کے ساتھ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو انسان جب اپنی ہمت بلند کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں طریقہ کیا ہے. ماضی میں کیا ہوا وہ نہ دیکھیں، مستقبل کا ارادہ دیکھیں کہ میں آگے کیا انجام دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے کہ ماضی تو اب دوبارہ سے ری رائٹ نہیں ہو سکتا نا، ریوائنڈ نہیں ہو سکتا. ڈن از ڈن، کین ناٹ بی انڈن. وہ تو میرے اختیار میں نہیں رہا. کیا چیز ہے اختیار میں؟ مستقبل، بلند ہمتی، بلند ارادہ. تو آگے ہدف اعلیٰ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ ہمت بھی اعلیٰ رہے گی. جتنا ہدف اعلیٰ ہوگا اتنی ہمت اعلیٰ ہوگی. اسی لیے بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ ٹیچر بننا ہے آپ کو، صرف اسٹوڈنٹ نہیں بننا، صرف معمولی علم آپ کو حاصل نہیں کرنا. آپ کو اتنی محنت کرنی ہے، ایسی اپنی تعمیر شخصیت، تعمیر کردار آپ کو کرنا ہے کہ دوسروں کے لیے پھر آپ مشعل راہ بنیں انشاءاللہ تعالی. آپ اس علم کے نور کو لے کر معاشرے میں چلیں اور پھریں، اور اپنے بھی صدقہ جاریہ بنائیں، اور اسلام کے آوان اور انصار ہم بنیں، اسلام کی ہم مدد کریں. اپنے بس پڑتے جو کر سکتے ہیں کریں، میں اور آپ. تو ایک ہدف آگے بنائیں اپنا، اس سے اپنی بھی تطہیر ہوگی، اپنی بھی اصلاح ہوگی. بجائے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کر پچھتانے کے، آگے امید کے ساتھ دیکھیں کہ ہدف کیا ہے میرا، وہ اعلیٰ رکھیں. جتنا اعلیٰ ہدف اتنی اعلیٰ ہمت، جتنا اعلیٰ ہدف اتنی محنت کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. تو ہدف کیا ہے آگے؟ وَانصُرْنَا، اور اللہ تو مدد فرما ہماری، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے اوپر. یہ ہدف ہے لِكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ سب سے زیادہ بلند ہو جائے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ریگولر کنونشنل سائیکالوجی ہے وہ اب تک یہی بتا رہی ہے کہ ہم جو ہیں وی آر اے پروڈکٹ آف آر پاسٹ. جو کچھ ماضی میں گزر چکا اس کے نتیجے میں ہماری شخصیت بن گئی ہے. جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یا جو ہماری
اسٹرینتھس ہیں وہ ماضی کی بنیاد پر ہیں. اب جو پازیٹیو سائیکالوجی انہوں نے شروع کی ہے پڑھانی، اس میں کہتے ہیں نہیں، جو ماضی میں ہو چکا اس کا ہم پہ کم اثر ہوتا ہے، ہم مستقبل میں کرنا کیا چاہتے ہیں اس کا ہماری شخصیت پر زیادہ اثر ہوتا ہے. کتنا پازیٹیو ہے نا یہ قرآن، اسی طرح کا پازیٹیو ہے. ہمیں اپنی پرانی غلطیوں کے ساتھ باندھ کے نہیں رکھتا. یہ تو بھاری پتھر ہے. امیجن کریں ہمیں سلوپ کے اوپر، ایک بہت ہی اسٹیپ سلوپ ہے اور ہمیں آگے چڑھنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ سلوپ ہے اور سلوپ پہ ہم کو آگے بڑھنا ہے. ایک بھاری پتھر باندھ کر پیچھے کی طرف پھینک دے کوئی، آگے بڑھ سکے گا؟ کتنا مشکل ہوگا نا، وہ بھاری پتھر اس کو پیچھے کھینچے گا. لیکن اگر ایک رسی باندھ کے اپنے ہدف تک اس رسی، ایک رسی کا سرا اپنے آپ سے باندھا اور ایک اپنے ہدف سے باندھا اور پھر چڑھنے کی کوشش کر رہے، تو چڑھ سکے گا؟ چڑھ سکے گا نا. بس یہی مثال ہے. ماضی جو ہو چکا بھول جائیں، استغفار کریں، آگے بڑھیں اور یہ سوچیں کہ مجھ کو جانا کدھر ہے، انجام کیا ہونا چاہیے میرا، میں اپنا انجام کیا چاہتی ہوں، میرا ہدف کیا ہے زندگی کا، میرا ٹارگٹ کیا ہے زندگی کا، میں کس لیے زندہ ہوں. اور مومن جو ہوتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، وہ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں رہتا، وہ تو ہر جانور کھانے پینے کو اور بچے پیدا کرنے کے لیے زندہ ہے. تو صرف کمانا، کھانا اور شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا یہ تو کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہے، یہ تو ضروریات زندگی ہیں. تو انسان مجاہد جب بنتا ہے جب اپنی ذات کے علاوہ اجتماعی فائدے کے لیے وہ کوئی ہدف بناتا ہے. آتی عبادت سے بڑھ کر اجتماعی فائدے کے لیے وقت لگانا، صلاحیتیں لگانا، محنت کرنا، کوئی زندگی کے اندر کوئی مقصد رکھنا. اور یہ جب با مقصد زندگی انسان کی ہوتی ہے، یہی انسان کو خوشی دیتی ہے، سکون یہی ملتا ہے انسان کو با مقصد زندگی کے اندر. پرپس فل لائف اس کو کہیں. کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، ان سرچ آف میننگ. وہ کہتے ہیں کہ بیکار ہے وہ زندگی جو میننگ لیس ہوتی ہے، کھایا پیا سوئے جاگے ہنسے بولے اور بس. ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، جو کسی اور کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، کسی مقصد کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. کتنے بھی حالات خراب ان پر پڑیں کبھی مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے. تو یہ ایک ہدف بنائے اپنی ذات سے بڑھ کر کہ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ہم کو کافروں کے قوم پر نصرت عطا فرما. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر دنیا سے مٹ جائے. تو یہ ایک فلنتھراپی ہے جو انسان کو ہمت اور طاقت دیتی ہے. ہم کہیں لو فلنتھراپی کیا ہوئی ہے اس کے اندر؟ تو کفر کو دور کرنا. اس لیے کفر کو ظلم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ظلم دور کرنا کیا فلنتھراپسٹ کاموں میں نہیں آتا؟ کیا فلنتھراپی میں نہیں آتا؟ خدمت خلق میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ ظلم کو دور کیا جائے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، لوگوں کو جنت کے بہترین انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، ذریعہ بنا جائے. اس سے بڑھ کر کیا خدمت ہوگی انسانیت کی، مجھے بتائیں. تو لہٰذا اس کاز کو سامنے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کیا ہوگا کہ ہم خود بھی بہتر سے بہتر ہوں گے.